بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری کے مطابق 27 جون 2025 عیسوی کا عظیم دن، جسے جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، آج کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر اور جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انتخاب خداوندی خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ جو عنوان ہے انتخاب خداوندی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ مہینے کی مناسبت سے بہت ہی عظیم الشان عنوان ہے۔ آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری کا پہلا جمعہ اور پہلا دن اسلامی سال کا پہلا جمعہ اور پہلا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ
یکم محرم الحرام ہی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت یکم محرم الحرام ہے. اسی موضوع کی مناسبت سے اور اسی مہینے کی مناسبت سے میں نے یہ عنوان چنا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا ہے. میں اپنی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے شروع کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ایک عظیم انقلابی شخصیت کا نام ہے اور ایک عظیم فاتح اسلام بھی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دو بندوں کی چاہت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دو بندوں کی تمنا کی کہ یا اللہ مجھے دو بندے اسلام کے لیے دے دیجیے. ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن ہشام ہے. یا اللہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اسلام کی عظیم دولت عطا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گویا کہ آپ کی گود میں دے دی. پہلے اللہ رب العزت نے ابو جہل کے فطرت کو دیکھا اور اس کو چیک کیا تو اللہ نے دیکھا کہ اس کے اندر اسلام کی طرف اسلام کی محبت اور پیارے نبی کی محبت نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نہیں نوازا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو اللہ نے سنی. یہاں پر ایک بات ذرا ذہن نشی کر لیجیے. اللہ کے خلیل نے اللہ سے محمد کو مانگا صلی اللہ علیہ وسلم تو علماء لکھتے ہیں کہ 5000 سال کے بعد دعا کا ثمرہ ظاہر ہوا. حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی تو علماء لکھتے ہیں کہ 5000 سال کے بعد دعا کا ثمرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر فرمایا اور حضور علیہ السلام نے میرے اور آپ کے دل پر میں اللہ سے دعا مانگی صبح اور شام کو دعا کا نتیجہ سے. خلیل نے اللہ سے دعا مانگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ثمرے میں ملے اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو صبح مانگی اور شام کو عطا ہو اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شکل ہے. علماء کرام فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو غالباً اس سے پہلے 39 انسان مسلمان ہو چکے تھے اور بعد میں کہا کہ اس سے کم و بیش لوگ مسلمان ہو گئے. 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام نبوت کے 4 سال بعد
میں داخل نہیں ہوئے، 4 سال کے بعد اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل۔ اس سے پہلے بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور شجاعت انسان بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر 40ویں نمبر پر آئے مسلمان بنے، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ خلافت ملنے میں دوسرے نمبر پر ہے، خلافت ملنے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ خلیفہ دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے یہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت تک کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر مسلمان عبادت نہیں کر سکتے۔ دار ارقم میں داخل ہو کر دار ارقم میں حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر عبادت کرتے تھے، لیکن واحد شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں اعلان فرماتے ہیں کہ مکے والوں، اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے مقابلے میں آؤ اور میرا راستہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس اعلان کے بعد کوئی ایسا بہادر سامنے نہیں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ روک سکے اور حضور کے اس لشکر کو روک سکے کہ بیت اللہ کے اندر جانے کا۔ اس سے پہلے چھپے چھپے مسلمان عبادت کرتے تھے، عبادت کا شوق نہیں، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، بیت اللہ کے اندر عبادت کے لیے داخل ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینے میں نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو حضور فرما کر جاتے کہ دیکھو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی فتویٰ لینا ہو تو میرے غیر موجودگی میں اگر تم کسی سے فتویٰ لینا چاہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صرف اسلام کی شان نہیں بڑھی ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے گویا کہ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو حضور کی گود میں دے دیا، کیونکہ اس سے پہلے چھپ چھپ کر جو عبادت کو کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے کھلے عام عبادت کرنے، اور ایسے ہی حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت کے موقع پر بھی لوگ جو مدینے کی طرف ہجرت کرتے تھے مکے سے تو چھپ چھپا کر کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو چھپ کر نہیں بلکہ کھلا کھلا ہجرت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت نہیں کی، ایک انقلابی شخصیت تھے، ان کی وجہ سے اسلام کو شوکت ملی، عزت ملی، شان ملی، اور حضرت امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگوں، عام صحابی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں سمجھنا، بلکہ حضور کے تو مریدی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں
انہوں نے قائم کی. ان کے انصاف کو صرف مسلمان ہی نہیں قبول کرتے بلکہ غیر مسلم بھی ان کی انصاف کو مانتے ہیں اور ان کی انصاف کی تائید کرتے ہیں. مسٹر جیون ایک انگریز متعصب مورخ ہے. متعصب یعنی تعصب میں پڑا ہوا انسان، اس کو کہتے ہیں متعصب. مسٹر جیون ایک انگریزی مورخ ہے تاریخ القرآن. وہ کہتا ہے کہ اگر اس عمر کے جیسا کوئی ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام چھایا. اللہ اکبر. کیا اسلام کے بارے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انقلابی شخصیت کے بارے میں ان کے دل میں کیا جذبہ ہوگا کہ اس قسم کے الفاظ کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں بہت ساری آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے زمین میں کچھ اور ہوتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور ہوتی تو فرش سے عرش کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی پہنچ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل امین عرش سے لے کر فرش کی طرف آتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کرتے. قرآن کریم کی آیتیں دیکھیں، بے شمار واقعات ہیں. علماء کرام نے تقریباً 18 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے. کتنی؟ 18 آیات کریمہ قرآن کریم کی حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ 50 واقعات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں ہیں قرآن کریم میں. کچھ میں مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں دے رہا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ اس کے اترنے سے پہلے ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی چیز پر جھگڑا ہو. ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی معاملے پر جھگڑا ہو اور جھگڑا ہونے کے بعد یہ جھگڑا یہ تنازع کس کے پاس پہنچا؟ حضور علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچا. یہ مقدمہ کس کے پاس پہنچا؟ حضور علیہ السلام کے پاس. تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے معاملے کو اچھی طرح سنا. کیا جھگڑا دونوں کے درمیان ہوا اس کو پوری طرح سنا اور ساری شکیں اور ساری باتیں سننے کے بعد حضور نے یہودی کی طرف فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ کن کی طرف جاتا ہے؟ یہودی کی طرف جاتا ہے. یہودی کھلے عام دشمن ہے اور منافق چھپا ہوا دشمن. یہودی اور منافق میں آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اس سے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ منافق کسے کہتے ہیں، یہودی کسے کہتے ہیں. منافق کہتے ہیں چھپا ہوا دشمن اسلام کا، اور یہودی کسے کہتے ہیں جو کھلا ہوا دشمن. دونوں میں فرق. تو حضور علیہ السلام نے ساری شکیں سننے کے بعد یہودی کی طرف فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا ہے، لہذا فیصلہ ہو گیا. منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں اسلام کا، لہذا فیصلہ میرے حق میں محمد کو کرنا چاہیے. یہ فیصلہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط کیا. تو اس کے واسطے یہ کن کے پاس
اللہ عنہ کے پاس. ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں الٹا ہوتا ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کورٹ میں کوئی فیصلہ لے گیا, فیصلہ اس کے خلاف آیا تو کہاں جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. لیکن یہاں الٹا ہوگا, حضور علیہ السلام کا فیصلہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر ہے, تو وہ وہاں فیصلہ ہونے کے بعد یہ منافق کہاں جا رہا ہے, اب اعلیٰ افسران کے بجائے نچلے افسران کے پاس جا رہا ہے. کس کے پاس؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہا ہے. تو یہ سوچا کہ چلو یہاں پر ذرا فیصلہ کر دیتے ہیں. دونوں منافق اور یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فراست ایمانی سے, ایمان کے نور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے نظام کو, جھگڑے کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قلم بھی یہودی کے حق میں چلا. فیصلہ کن کے حق میں چلا گیا؟ یہودی ہی کے حق میں فیصلہ چلا. دیکھ کتنی مطابقت ہے حضور کے انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ. تو فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودی کے حق میں دے دیا. اب یہ جو منافق تھا اس کا چہرہ تو یہاں پر بھی چھپ گیا, شرم سے شراب ہو گیا. یہ جو یہودی تھا جس کے حق میں فیصلہ ہوا, تو یہودی نے کہا کہ امیر المومنین, آپ اسلام کے امیر المومنین ہیں, خلیفہ دور ہیں, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ فیصلہ ان کے پاس بھی گیا تھا, اور یہ فیصلہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا جو آپ نے فیصلہ کیا. اب جب یہودی نے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کہا کہ تمہارے حق میں تو فیصلہ ہوا, اب میں ذرا اسے سمجھاتا ہوں. اس منافق کو کہا کہ ایسی ہی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ منافق ذرا یہاں گھروں میں آتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اپنی تلوار نیام سے نکالی, اور نیام سے نکالنے کے بعد چوراہے پر لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا وہ عمر کی تلوار سے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انقلابی شخصیت. اب یہاں پر جھگڑا شروع ہو گیا. یہ جو منافقین لوگ تھے اور ان کے گھرانے والے تھے, ان کے وارثین, یہ سب کے سب وارثین جو ہے اب شکایت ان کے پاس لگا رہے ہیں آکر حضور کے پاس کہ تمہارے آدمی نے ہمارے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا. شکایت آ کر لگا رہے ہیں حضور کے سامنے آ کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جلالی قسم کے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ رکھتے تھے کہ اگر حضور کی طرف سے بلاوا آیا تو میں جاؤں گا, اور پورا کام کاج کر کے بیٹھ گئے کہ بلاوا آیا تو میں ضرور حضور کی خدمت میں جاؤں گا. لہٰذا بلاوا حضور کی طرف سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آقا کی خدمت میں پہنچ گئے, حضور علیہ السلام کی خدمت میں. پہنچنے کے بعد حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ جیسے ہی یہ کہنا تھا, اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل فوراً حضور کے پاس جاؤ اور جا کر یہ آیت سناؤ, فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ کوئی انسان اس وقت تک کامل مکمل ہو نہیں سکتا. فلا ربک, تیرے رب کی قسم, فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ کوئی انسان کو مسلمان حضور کو حکم تسلیم نہ کرے, فیصل تسلیم نہ کرے, وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کے اور حضور جو ہے بڑے خوش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے حضور اتنے خوش ہوئے کہ تائید کی آیت کن کے لیے اتر رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کے لیے آیت اتر رہی ہے.
بھی مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے یہ حق بجا نہیں۔ تقریباً 18 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ نے اتاری۔ اسی طریقے سے اور بھی بے شمار واقعات۔ ایک موقع پر ایک منافق شخص تھا، وہ انتقال کر گئے، اور منافق شخص کا جو بیٹا تھا پکا مسلمان تھا، تو منافق جو شخص تھا وہ مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹے نے آ کر حضور سے منت سماجت کی کہ آقا میرا باپ جو ہے آج مر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم پر لگا ہوا کوئی کپڑا آپ دیں، اس کو بھی کفن بنا کر اپنے باپ کو دفن کر دیجیے۔ دیکھیے کتنی محبت ہے حضور سے۔ تو حضور نے سوچا کہ میں تو دنیا میں آیا ہوں اسی لیے کہ انسان کو دوزخ سے بچاؤں، جنت کی طرف لے جاؤں۔ تو حضور نے سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ میرے کسی کپڑے سے کوئی انسان دوزخ کے بجائے جنت میں چلا جاتی ہے، بہت اچھا سودا۔ تو حضور نے اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے، حضور کی امت تو سب ہے، ہندو مسلم غیر مسلم سب ہے، مسلمان بھی حضور کی امت ہے، غیر مسلم بھی حضور کی امت ہے، تو اتنے بڑے شفیع حضور کے، تو اپنا کپڑا اس منافق کے بیٹے کو دیتے جو مسلمان ہے، اور کہا کہ اپنے بیٹے کو دفن اس کپڑے میں کیا کرتا۔ پہلے جنازہ ہے، اس کپڑے کو پہنانے کے بعد تجہیز و تکفین بعد میں تجہیز پہلے ہوتی ہے، تو جنازہ آیا، جنازے میں لیٹا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر ہے۔ حضور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کن کی جنازے پڑھنے کے لیے آئے اور آپ نے اپنا کپڑا کن کو دیا ہے، آپ کو معلوم؟ تو حضور نے فرمایا مجھے معلوم۔ حضور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا منافق شخص ہے جس نے آپ کے خلاف پورے محلے میں کوہرام مچایا ہوا تھا، آپ کے اہل بیت کے خلاف کوہرام مچایا ہوا تھا، آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ کے اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا، آپ اس کے جنازے میں شریک ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایسا کہا تو حضور نے یہی بات کہی کہ اگر سودا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص جہنم سے بچ کر دوزخ میں چلا جاتا تو یہ عمر سودا تو سستا ہے، میں کر کے جاؤں۔ تو حضور سے پوچھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے آنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھا چکے۔ اب جنازے کے بعد کیا کام ہوتا ہے؟ اب قبرستان جانا، تدفین کرنا۔ اب جیسے ہی تدفین کے لیے جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اب وہاں پر جا کر دعا ہوگی، اللہ کی طرف سے فوراً سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 اترتی ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یا آپ 70 مرتبہ بھی اس منافق کے لیے استغفار کریں، اس کی کوشش نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت اتری، آیت نمبر 84 سورہ توبہ ہی کی، وَلَا تُصَلِّ۔ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اے پیغمبر اب جو کچھ ہوا ہوا، اب آئندہ سے ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ کسی منافق کے لیے نماز جنازہ پڑھیں اور ان کی قبر پر جائیں، آپ ایسا بالکل نہ کیجیے۔ یہ کب اتر رہی ہے؟ دیکھیے یہ تائید میں کس کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں اتر رہی ہے۔ سوچنا اور بتلانا یہاں پر فرش میں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے حضرت جبرائیل کو بھیج کر یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سادہ لوگ انسان تھے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ کہ جب بیت المقدس فتح ہونے جا رہا تھا،
شام کا علاقہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹ ہے اور ساتھ میں ان کا غلام. باری باری چل رہے ہیں، باری باری چل رہے ہیں. کبھی غلام ایک گھنٹہ بیٹھتا ہے اوپر، کبھی حضرت امیر المؤمنین بیٹھتے. پہنچتے پہنچتے بالکل علاقے شام میں پہنچے اور باری اس وقت کن کی آ رہی ہے؟ غلام کی آ رہی ہے اس پر اونٹ پر بیٹھنے کی. غلام اپنے آقا سے حضرت امیر المؤمنین سے دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ امیر المؤمنین ایسا نہ کیجیے کہ آپ نگین پکڑ کر چلے اور میں اس پر سوار. یہ مجھے پتا نہیں کیا جملہ کہا تھا اس وقت حضرت عمر. تاریخ میں اس کو نوٹ کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام اور اس خادم سے کہا تھا کہ آج سے میرے خادم تم میرے بوجھ کو اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے. اور وہ جو بیت المقدس کے اندر ان کے جو بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ یہ بیت المقدس کو اور شام کے علاقے کو وہی شخص فتح کرے گا جن کے اندر یہ خصوصیتیں ہوگی کہ اس کا خادم اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور اس کا آقا نگین پکڑ پکڑ کے چلے گا. تو اس پادری نے کتاب میں پڑھا تھا. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آج کے لیے خالی کر دو یہ علاقہ. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم تمہیں امیر المؤمنین نہیں بنائیں. ہم نے تو اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ خادم کو اس اونٹ پر بٹھا کر لائے گا، وہ امیر المؤمنین اور سادہ کو انسان ہوگا، وہ نگین پکڑ کر آئے گا. تو ہم نے وہ ابھی واقعہ نہیں دیکھا ہے. یہاں تھوڑی دیر کے بعد وہ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نگین پکڑ کر آ رہے تھے اور ان کا خادم اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. جیسے اس پادری نے یہ منظر دیکھا، یہ نقشہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا وہ بالکل سچ ہے، یقیناً امیر المؤمنین یہی ہے. اس کے بعد پورا علاقہ انہوں نے خالی کر دیا اور کہا کہ وہ آج سے بیت المقدس کی کنجی تمہارے پاس. ایسے سادہ لوگ انسان تھے. اور ایک انسان کی بات اور تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جو پادری قسم کے لوگ تھے، وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر نماز وغیرہ پڑھنا چاہیں تو یہاں پر پڑھیں. تو وہاں پر تھوڑا ایسا علاقہ تھا کہ جو ان کو دینے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر آ جائیں، یہیں پر نماز پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقیوں سے کہا تھا کہ اگر میں آج تمہاری زمین پر نماز پڑھ لیتا ہوں داخل ہو کر، تو کل یہ کہیں گے عمر کے بارے میں کہ دیکھو عمر کتنے ناانصاف ہے کہ ان یہودیوں کی جگہ پر آ کر مندر بنا، ایک مسجد بنا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آج اس علاقے میں اور اس جگہ پر تمہاری اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کہ لوگ مجھے یہ کہنے نہ لگے کہ عمر ناانصاف. کہا کہ تم ہی لوگ وہاں پر. میرے عزیزو، یہ انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا اور ایک انقلابی شخصیت تھی. ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ایسے ہی جو ہے انصاف کرنے والے بنے. ہر معاملے میں سچائی ہماری ہونی چاہیے. اللہ نے ایک عجیب نقشہ ان خلفائے راشدین کا کھینچا ہے. ان چاروں کے چاروں خلفاء کو آپ دیکھیں. حضور صداقت کے پیکر تھے تو صداقت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی. عمر عدالت کے اوپر فائز ہوئے تو حضرت عمر فاروق عدالت پر اس لیے فائز ہوئے کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عادل تھے. اسی طریقے سے حضور کے اندر سخاوت تھی تو سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہادر تھے تو امیر المؤمنین جو جہان ہے جہان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شجاع. یہ خلفائے راشدین ہے. اسی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ جو بھی انسان میرے ان چاروں خلیفہ کے اخلاق پر ہوں گے، ان کی باتوں پر چلیں گے، وہی کامیاب ہے. آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو لوگ بہت سارے نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح کو قائم کیا، لوگ نہیں مانتے. آگے چلے جاتے کہ حضرت عمر کا یہ قول ہے، حضور کا کام ہے. یہاں کیا فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑے ہو. وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور یہ
کے چارے خلفاء کی سنتوں کو پکڑ لیکن وہ چھوڑ دیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اخلاق سے مالا مال فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف ہمارے اندر بھی داخل فرمائے. آخر دعوانا